مجاہد صاحب ایک منٹ ذرا معذرت، انتہائی معذرت مجاہد صاحب، اچھا یہ بتائیں بھی یہ آپ نے کلیہ کہاں سے نکالا ہے کہ جو لوگ پہلے گمراہ ہوں بعد میں وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ کبھی نام یافتہ نہیں ہو سکتے؟ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ سر دیکھو آپ دیکھو اگر آپ آرڈنری اور ایکسٹرا آرڈنری اگر نہیں کرو بھائی جواب دو۔ ایک منٹ آپ، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہوا ہے، اگر آپ آرڈنری اور غیر آرڈنری کو اور معمولی کو کمپیئر کر لو، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آنکھ والا اور ایک اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اللہ کے کلام پڑھتے تھے۔ آپ تھوڑا سا مجھے صرف 2 منٹ دے دو، میں پھر آپ کی پورا زندگی بات سنوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی جو ہے نا اللہ کے کلام پڑھتے تھے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وہ ہواؤں پہ حکم چلاتے تھے اور وہ ہوا پہ سفر کرتے تھے۔ ادھر ایک آنکھ پلک چپکنے پہ وہ ایک چیز کو ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کر آتے تھے۔ اور ہماری جو نبی ان سب سے افضل ہے، اور وہ نبی فرما رہے کہ میں اور علی ایک نور واحد سے پیدا ہوا ہوں، اور باقی جو انسان ہے وہ الگ نور سے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا دیں کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہوگا اور اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، آپ یہاں سے اندازہ لگا دیں۔ اور صراط الذین انعمت کا ترجمہ کرے بھائی مجاہد صاحب، اور ذرا چپ رہے آ جائے، اب مناظرہ جی ہونے لگا ہے سارے بھائی توجہ فرماؤ، مناظرہ شروع ہو چکا ہے بھائی۔ صراط الذین انعمت کا ترجمہ کرو بھائی، ان کے راستے جن کے اوپر انعام فرمایا ہے۔ ہاں اچھا، آپ نے یہ کہا ہے کہ جو شروع سے انعام یافتہ ہوں بھئی، یہ ان لوگوں کی بات ہے، یہی بات ہے؟ جی جی۔ تو یہ آپ نے آیت کے کس حرف کا کس لفظ سے یہ معنی مفہوم سمجھا ہے کہ اس میں استمرار کس چیز سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس عبارت کے اندر استمرار سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سر دیکھو یہ اگر آپ اس کو رد کر سکتے ہو کہ انعام، اور استمرار سمجھتے ہو کہ استمرار کا پتہ ہے استمرار کا لفظ کا کیا معنی ہے؟ استمرار کا میں تو جاہل انسان ہوں سر، صرف مجھے صراط جاہل آدمی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ صحابہ کے اوپر اتنی بڑی بات کر کے جا رہے مستقیم کا خوب پتہ ہو ہے اور ترجمہ کر رہے ہو، اس سے پورا عقیدہ تم نے گھڑ لیا ہے صراط الذین انعمت، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ترجمے کا۔ سنیں آپ نے 2 منٹ بولے ہیں، مجھے 2 منٹ بولنے دے، مجھے 2 منٹ بولنے دے بھائی۔ میں خاموش۔ ہاں آپ خاموش ہو جائیں، گزارش ہے عزیز دوستو۔ اب جب میں جو ان سے مطالبے کروں گا وہ انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سے مراد وہ ہے کہ جو شروع سے انعام یافتہ ہو۔ اور بھائی شروع سے انعام یافتہ ہو یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ جو بعد میں انعام یافتہ ہو وہ انعام یافتہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دو کہ جو توبہ کر لے اور نیک بن جائے اس کو آپ انعام یافتہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سر وہ گمراہ رہے تھے، وہ اس لسٹ میں نہیں آتے۔ نہیں میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو بندہ توبہ کر لے، اور بھائی بات سنو، گمراہ رہے تھے یہ بات نہیں میں کر رہا، میں آپ سے اتنا ہاں یا نہ میں جواب دو بھائی، ہاں یا نہ میں جواب دو کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں پھر نیک عمل کرنے لگ جائیں وہ آپ کے ہاں انعام یافتہ ہیں یا نہیں؟ جو نہیں ہے سر، جو جس مقصد کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے راستے، یہ ان لسٹ میں شامل نہیں ہوتا ہے، باقی وہ اللہ کے نیک لوگوں میں شامل ہے۔ اچھا نیک لوگوں میں شامل ہے تو انعام نیک پر نہیں ہے؟ سر دونوں میں فرق ہے، وہ گمراہ رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھائی اچھا سونا بھائی، میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کرنے لگا ہوں، اب اس کے اوپر بات ہوگی۔ ویسے تو اگر آپ کچھ پڑھے ہوتے تو میں دروازے کو سن لیں بھائی، اور سن لیں بھائی، سن لیں، اگر آپ او بھائی سو خاموش ہو جائیں، اگر آپ کوئی 4 لفظ پڑھے ہوتے، سمجھ آئی نا آپ کو پتا ہوتا ہے عبارت کے اندر استمرار کا مطلب کیا ہوتا ہے، استمرار کس کو کہتے ہیں، استمرار پیدا کیسے ہوتا ہے، اور یہ جو میں معنی کر رہا ہوں اس کے لیے عبارت میں کون سا لفظ ضروری ہے، تو میں یہ سب چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں۔ کیونکہ آپ کو علی بے کا پتہ نہیں، آپ منہ اٹھا کے آ گئے ایک دعویٰ کر کے، جی یہ ہمارا دعویٰ ہے، نہ اس کا علی بے کا پتہ نہیں ہے، انعام یافتہ لوگ اب رٹا لگایا۔ سنیں بھائی میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں، آپ نے اس کا دینا ہے جواب۔ بھائی عزیز دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں ان سے گزارش کروں گا مجاہد صاحب آیت کڈو سب، تو پہلے جلدی سورہ توبہ آیت نمبر 100 کڈو بھی، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ مفتی صاحب میرا گزارش ہے کہ جس کو دروازے کا نہیں پتا اس سے آگے وہ جائے۔ اور خاموش ہو جائیں بھائی، خاموش ہو جائیں، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، آپ مجھے صرف اس طرح کریں کہ بھائی 3 منٹ دے دیں، 3 منٹ کے بعد آپ بول سکتے ہیں۔ یہ جب لگ جائے گی نا آیت لگا دیں۔ مجاہد صاحب لا رہے ہو آیت؟ اور مجاہد صاحب موجود نے بھائی؟
کوئی اور دوست ہے تو میں آیت لے کے لگا آیا دیں۔ میں لے آیا آؤں نا میں لے مفتی آؤں صاحب۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں لے آؤں اچھا جی، آیت سورت نمبر 100 توبہ آیت نمبر 100 بھائی لاؤ جی میں لے سامنے آؤں۔ اسی لوگوں کے سامنے پیش کریے۔ جب تک یہ آیا لے کر آئے گا مفتی صاحب آپ سے ایک وہ آ سوال ہے۔ جاتی ہے بھائی، ایک منٹ خاموش ہو اس جائیں، ایک وقت منٹ اولل اب امر میں خاموش ہو جائیں بھائی، آ گئی آیت آ گئی ہے، ایک سکرین منٹ۔ کریں۔ سکرین بڑی ہو گئی ہے جی۔ جعفری صاحب آیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آیت پڑھیں اور ترجمہ کریں بھائی۔ جعفری صاحب آیت پڑھیں ترجمہ کریں بھائی۔ ہاں جی میں پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے جی جی ایسا ہی ہے، لیکن شرط آپ نے بولنا نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اوے اس کو پڑھیں بھائی، پڑھیں بھی پڑھیں، پڑھ لیا سر، میں نے پڑھ لیا۔ اور پڑھیں جی نا، جی سب کو پڑھ سنائیں، آیت سنائیں، ترجمہ سنائیں۔ مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم بھائی ہے، آیت پڑھیں اور پہلے، اوپر جتنے قرآن لوگ پاک کی آیت پڑھیں بھائی، والسابقون الاولون سے پڑھیں بھائی، آیت اللہ پڑھیں ان سب سے راضی ہوا اور قرآن وہ کی سب آیت پڑھیں۔ چلو قرآن کی آیت پڑھو گے نا بھائی، پھر ترجمہ کرو، والسابقون بھائی میں الاولون سے شروع ہو جاؤ۔ مفتی صاحب آپ بزرگ آدمی انسان ہو، آپ پڑھ لیں پلیز۔ ہاں جی میں نہیں شک بزرگ۔ اعوذ باللہ من دیکھو آپ آپ ٹھیک ہے، پڑھ لیں، آپ بہتر پڑھ اب لیں۔ بھائی کہنا بولتی ہے آیت نا۔ ہو رہی ہے بھائی، سب خاموش ہو جائیں بھائی، آیت پڑھ رہے ہیں دوست۔ مفتی صاحب بس ایک سیکنڈ میں کوئی ٹاپک کے بارے سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جعفری کیا نا جی بھائی، بولتی ہے نا کیا؟ آپ صاحب کاسٹ چھوڑ دیں سر پلیز۔ اچھا پڑھیں بھائی، آیت پڑھیں بھائی جعفری صاحب۔ سر آپ پڑھ لیں پلیز، میں آپ سے گزارش کروں ماشاء اللہ، نہیں آپ سونا بھائی، آپ نے بہت اچھا آغاز میں کیا ہے، آپ کو عظیم انسان مانتا ہوں، ایسے باتیں نہیں کرے۔ آپ نے بہت اچھا، آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے، آپ کو پتا ہے آپ بہت اچھی قرات کر سکتے ہو، پڑھو بھائی۔ سر پلیز پلیز، مجھے اجازت نہیں ہے اس وقت۔ کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کی؟ نہ 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 نہ، مطلب آپ کے سامنے گستاخی کرنے کی۔ اور بھائی آپ صحابہ کی گستاخی کر چکے ہیں، ہم آپ کے لیے نہ کیا نہ چیز نہ ہے؟ نہ، آپ آیت استغفر پڑھیں بھائی، اللہ، ٹائم نہ اس کو ضائع ہم کریں۔ دیکھو، میری ماں باپ اس کے اوپر قربان ہو، ایسے بات نہیں کرو۔ میں نے یہ کہا کہ وہ اس لسٹ میں نہیں آتے، دیکھو اس کس لسٹ کے میں اوپر نہیں قربان ہے آپ آتے۔ کے اس ماں کی باپ عزت بھائی؟ اپنے آپ کے جگہ ماں، پر، اس کو میں کہہ رہا ہوں ان کی تمام کی عزت اپنے جگہ پر، لیکن صرف وہ اس اور لسٹ نام میں لیں بھائی، نہیں نام آتے لیں، جن سے دن لے۔ ان کے نام لیں بھائی جن پہ آپ کے والدین قربان ہو، نام لے لیں۔ صحابہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ہے، اور نام لے لینا، نام نہیں آتے اور میرے بھائی میں دیکھو جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ ہے، ان کے اوپر ہماری جانیں قربان ہیں۔ دیکھو بھائی، اس کے کام چیک کرو، اس بندے کے یہ ہوشیاریاں بھائی یہاں نہیں چلاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈاکٹر آدمی ہیں، اس حوالے سے ہم بندے کو فوراً ہم پکڑ لیتے یزید کے نام لے تو نہیں سکتے کبھی بھی۔ مفتی صاحب یہ رافضی چھپا رہا ہے بات۔ یہ بندہ ہیں۔ رافضی جعفری صاحب بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں بھائی۔ بھائی ہم جعفری رافضی صاحب آپ بہت جعفری بھائی ہم بھی رافضی ہیں اچھے یہاں پر، آدمی ٹھیک ہیں ہے، ایسی بات نہیں بھائی۔ ہے۔ اور نوول صاحب خاموش ہو جائیں بھائی، لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، مہربانی فرمائیں نوول صاحب آپ اس طرح کریں کہ ترجمہ کریں بھی آیت کا۔ آیت پہلے پڑھ لیں، والسابقون الاولون سے پڑھیں بھائی۔ مجھے آپ مجھ سے کہہ رہے تھے؟ ہاں نوول بھائی آپ پڑھ لیں پلیز۔ اور جو جعفری صاحب پڑھیں گے بھائی۔ مجھے لگا آپ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ نہیں جعفری صاحب بھائی، جعفری صاحب پڑھو جی آیت پڑھیں۔ سر آپ کے ہوتے ہوئے میں گستاخی نہیں کر سکتا ہوں، پلیز آپ پڑھ لیں۔ تھوڑی سی کر لیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اس کی۔ اور جو اجازت جب مہاجرین ہو اور جائے تو مسئلہ انصار نہیں۔ سابق اور مقدم اوے ہے۔ آیت پڑھے نا بھائی، خدا کے بندے ہم قرآن سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ عربی نہیں آتے قرآن مجھے، سنیں۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ عربی نہیں آتا آپ کو؟ او السابقون والاولون من المہاجرین والانصار سورہ فاتحہ، اوے سن لیں آیت الکرسی آتی ہے آپ کو جعفری صاحب؟ آیت الکرسی آتی ہے؟ ہاں جی سنائیں بھائی، سنائیں۔ آپ سر آپ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے اجازت نہیں ہے۔ کس سے اجازت نہیں ہے؟ نہیں کہتے کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ ورنہ چور کہلاؤ گے۔ اچھا پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ پڑھیں بھائی، اپنا آیت الکرسی پڑھ لیں، دروازے سے داخل ہو جائیں بھائی۔
جی ہاں جی، تو اس میں پہلے مسئلہ تو حل ہو جائے سر. فاتحہ پڑھے نا پہلے بھائی، الحمدللہ سے شروع ہو جائیں. اب بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے سر. اب بسم اللہ سے شروع ہو جائیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. کیا پڑھ رہے ہیں بھائی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و حمزہ ایاک وصلی ہے بھائی رحمان کے شروع میں، اور رحمان کے شروع میں حمزہ وصلی مفتی صاحب درمیان آپ نے کلام میں گر مفتی جاتا صاحب ہے. آپ پھر سے مفتی صاحب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کا. آپ ایک بندے کو حضور میں اس کو قرآن پڑھنا صحیح سے آتا نہیں، آپ عزت کر رہے ہو اس کو اس بات کے اوپر. اگر گفتگو کرنی ہے تو صحیح سے جو کہہ رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر ہی گفتگو کرو. آپ جائیں بھائی. نوبل صاحب ہم نے آپ کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ادھر براٹ پہ بٹھایا ہے. وہ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا بھائی؟ ابھی سن لیں، خاموش ہو کے بات سنیں. ایک بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا عزیز دوستو، ہم یہ اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس کی اہلیت یہ ہے. یہ قرآن سے جاہل آدمی ہے، یہ قرآن سے فارغ بندہ ہے. مجھے دروازے کا خوب پتہ ہے. یہ نوبل کو فارغ کرو بھائی، اس کو نکالو. مفتی صاحب یہ خود اپنا تبرعی آدمی ہے. نوبل نکالو اس کو. اس نے تکیہ کیا ادھر، اس نے تکیہ کیا اور درمیان میں گھسنے کی کوشش کیا. اب سن لیں جعفری صاحب گزارش ہے. چلے بھائی ہم ادھر ادھر بات نہیں کرتے. جعفری صاحب آپ وہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ سورہ فاتحہ سنا رہے تھے، جاری رکھیں بھائی. جعفری صاحب الحمدللہ سے شروع ہو جائیں. بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں ہم. جون بھائی لیفٹ بسم اللہ سے شروع ہو جون جائیں. بھائی لیفٹ کریں گے ادھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم ہاں غیر کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ المغضوب علیہم. اور بھائی کیا پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد؟ وہ بھائی یہ صراط زبان المستقیم مروڑ کے بعد کر کیا مجھے گمراہ نہ کرو. زبان مروڑ کر مجھے گمراہ نہ اور کرو. مروڑ کر نہیں بھائی. آپ زبر زیر نہیں صحیح پڑھتے بھائی، گزارش ہے آپ فاتحہ کی زبر زیر نہیں صحیح پڑھتے. پلیز یہ زبر زیر میں مجھے جو ہے نا زبان مروڑ کر مجھے گمراہ نہ کرو. اس کا جو مقصد ہے ہم بہت خوب سمجھ چکے ہیں. چلے بھائی ہم بات ختم کر رہے ہیں. آپ اس طرح کریں ترجمہ کر لیں. چلے آپ کو چونکہ آیت نہیں آتی، آپ نے کہا مجھے والسابقون الاولون آیت نہیں آتی، قرآن آپ کو نہیں آتا، تو اب آپ اس طرح کریں ترجمہ کریں. ترجمہ خوب دیکھو ترجمہ اس کی مجھے اردو میں بالکل بہترین طریقے سے آ رہے ہیں. اردو میں بہترین آتا. ٹھیک ہے بھائی پڑھیں، ترجمہ کر دیں. جی. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. آپ نے اردو بھی اڑ کے پڑھی ہے بھائی، آپ کو نہ قرآن آتا ہے نہ اس کا ترجمہ آتا ہے. نہیں تو میں جو لے چکا ہوں، میں مطلب جو لینا چاہ رہا ہوں میں لے چکا ہوں اس میں سے. اچھا سنا بھائی عزیز دوستو، میں براڈ ختم کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. گزارش ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، ان کا مدعا آپ سب کے سامنے آ گیا. انہوں نے کہا ہے قرآن پاک نے جن کو انعام یافتہ کہا ہے، بھائی وہ کون ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 12 امام ہے، وہ انبیاء 12 امام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی انعام یافتہ نہیں ہے. کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی انعام یافتہ نہیں ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی آیت کے اندر ایسا کون سا لفظ ہے جس سے آپ نے یہ سمجھ لیا بھی یہ کوئی حسر ہے؟ اس کو کہتے ہیں عزیز دوستو حسر. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے یہاں پہ حسر ہونا چاہیے، کوئی ایسا لفظ ہو جس سے یہ پتا چلے کہ صرف یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ انعام یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عبارت کے اندر حسر والی کوئی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو شروع سے انعام یافتہ ہو. اس کو کہتے ہیں استمرار. اور اس بندے سے میں نے پوچھا ہے کہ بھائی استمرار کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کو استمرار کا ہی نہیں پتا یہ دلیل کیا پیش کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے دعوے چیک کریں اور علمی اہلیت چیک کریں. اس کے بعد میں نے اس کے سامنے آیت قرآنیہ پیش کی. عزیز دوستو اس کو قرآن پڑھنا نہیں آیا، قرآن نہیں اس کو آتا. پھر کہتا ہے جی مجھے ترجمہ کرنا آتا ہے، ترجمہ میں بہت اچھا کر لیتا ہوں. پھر ترجمہ کے اندر بھی اس نے اردو کے الفاظ اس کو نہیں آئے. یہ اس قدر جو علم سے ناواقف آدمی ہے. عزیز دوستو اب میں آیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو انعام یافتہ ہوں ان کے لیے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر المغضوب ہو، یعنی ان کے اوپر غضب والا معاملہ نہ ہو، غضب کا حکم ان کے اوپر نہ ہو. عزیز دوستو جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے، سورہ
جو ہے یہ جناب والا ہے سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جو ان کے پیچھے آئے جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی صحابہ اور اس کے بعد کے لوگ تابعین تبع تابعین سب اس لسٹ میں آ گئے بھائی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. وأعد لهم جنات، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ان نہروں میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اوے مجھے یہ بتاؤ، جس کو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے اوپر راضی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے اوپر راضی ہے، اور جس کے لیے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جس نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جو بہت بڑا کامیاب ہے، وہ غیر المغضوب ہے. آپ شرط بھول گئے. وہ مغضوب ہے، وہ مغضوب ہے بھائی، وہ مغضوب ہے کہ بتاؤ کیا انعام یافتہ ہے. عزیز دوستو، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اس بندے کو تو عقل سے واسطہ ہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، وہ جو سابقون الاولون ہیں اور جن سے اللہ راضی ہے، جو اللہ سے راضی ہیں، جن کے لیے باغات تیار ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جو سب سے بڑے کامیاب لوگ ہیں، وہ مغضوب ہیں، وہ اللہ کے غضب یافتہ لوگ ہیں، یا وہ انعام یافتہ لوگ ہیں؟ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں بھائی. آپ کو الف بے کا پتہ نہیں ہے. آپ شرط بھول گئے مفتی صاحب. شرط کیا ہے؟ شرط بتا دیں. ولضالین، جو گمراہ نہیں رہے ہو نا، تو آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں نا، آپ کو جب مل رہے ایسے لوگ. اچھا، جو گمراہ، یہ آپ نے کہا جو گمراہ نہیں رہے ہوں، یہ ترجمہ آپ ادھر مجھے لگا سکتے ہیں کسی بھی آپ اپنا کسی مترجم کا لگا دیں. سر آپ کو بھائی میری بات سنیں، ولضالین کا یہ ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ بندہ ابھی ادھر لگا دے کوئی بھی ایک ترجمہ، چاہے اس کا اپنے مذہب کے مولویوں کا ترجمہ یہ لگا دے، میں ابھی تشیع مذہب قبول کر لوں گا. لو جی، سب 44 لوگ مجھے مستقل دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اگر یہ بندہ ترجمہ ادھر لگا دے میں ابھی مذہب تشیع قبول کروں گا. لگاؤ ابھی ترجمہ. یہ کہاں سے ترجمہ کیا ہے؟ دیکھو، خلیفۃ اللہ تعین کر رہے یا بھائی یہ ترجمہ کہاں سے کیا؟ قرآن کا ترجمہ غلط کر رہے ہو سر. خلیفۃ اللہ سر نہیں کرو بھائی، قرآن کا ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھو، زمین پر اللہ خلیفہ بھیجتا ہے یا پہلے ولدالین کے معاملہ کو واضح کرو. ولدالین کا معاملہ واضح نہیں کر رہے. میں نے آپ سے پوچھا، یا تو آپ رجوع کرو، آپ کو بھی میں نے ترجمہ غلط کیا. جس کی آپ طرفداری کرتے ہو، انتخابات کے ذریعے آ چکا ہے میرے بھائی. چلو بھائی، اچھا ٹھیک ہے. اب یہ لو جی، اس ایک موضوع کے اوپر یہ بندہ پھنس چکا ہے، اب دوسرا موضوع شروع کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی آ جائے. اللہ کے فضل سے آپ بھاگو گے بھائی، اس موضوع کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بات ہوگی. پہلا موضوع کا فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، سنیں بھائی، آپ نے یہ فرمایا ہے، سنیں بھائی، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ انتخاب کے ذریعے آئے. کس کے ذریعے آئے ہیں؟ میرے ساتھ بولے بھائی. انتخاب کے ذریعے آئے ہیں صحابہ کرام؟ ووٹنگ کے ذریعے. جی، ووٹنگ کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے. عزیز دوستو، یہ تشیع کا پروگرام بڑھوانے لگا ہے ہم سے، ٹھیک ہے. وہ نوبل اس لیے جذباتی ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب اس کے ساتھ آج کیا کرنے لگے. تو عزیز دوستو گزارش ہے، جعفری صاحب ویسے محترم آدمی ہیں بھائی، میرے لیے قابل عزت ہے کہ میری براڈ پہ تشریف لائے. جعفری صاحب آپ کا شکریہ بھائی، آپ کا بڑا پن ہے سر، آپ عظیم آدمی ہیں. اچھا، گزارش ہے، لو جی ایک نیا موضوع شروع ہو چکا ہے. نیا موضوع ایک شروع ہو چکا ہے. وہ پتہ کیا ہے نیا موضوع؟ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ جو ہے وہ انتخاب کے ذریعے آئے ہیں، ان کا انتخاب کیا گیا. وہ حضرت علی کس ذریعے سے آئے ہیں بھائی؟ بتا دیں، لوگوں کو بتا دیں. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، آپ اس موضوع کے اوپر جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں بھائی. جعفری صاحب 2 منٹ بات کریں گے. اس انسان کے بارے میں بات نہیں کرو جس کی طرف آپ نماز، جس کی گھر کی جو اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے ہو، اور اس کی طرف، اس قبلے کی طرف آپ نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. آپ ایسے شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگے ہو جو ہم سب کی ہے. آپ بغض کے ذریعے تو مطلب مجھ سے بات نہیں کرو. کم سے کم اتنا تو سمجھو کہ ہم مسلمان ایک ہے، ہم سب میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف ہم نے حقیقتوں کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کی ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہے، ایک ہونا ہے، ایک مسلمان بننا ہے، 73 نہیں رہنا ہے.
تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ ایسے شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہو. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ مسجد سے آپ اور انتخاب کے اوپر بات کرو بھی، صحابہ کے معاملے میں واضح کرو بھی وہ غلط کیسے ہے، انتخاب کیسے ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ مولا ہے، علی مولا ہے، غدیر خم میں، حجۃ الوداع میں. سنیں بھائی، سنیں گزار جعفری صاحب آپ کو میں دوبارہ 2 منٹ دے رہا ہوں. آپ نے 2 چیزیں بیان کرنی ہیں اس میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ وہ کیسے انتخاب کے ذریعے آ گئے اور وہ کیسے غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی وہ کس طرح سے خلیفہ تھے اور وہ ان کو کس نے خلیفہ بنایا تھا، یہ آپ بتا دیں. یہ 2 چیزیں بتا دیں 2 منٹوں میں، ادھر ادھر نہیں جانا. پھر میں بات کروں گا. جی بالکل. غدیر خم میں، حجۃ الوداع میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آج کے بعد جن جن کے میں مولا ہوں ان کے یہ علی مولا ہیں، اور جو ان کو دوست رکھے اس کو دوست رکھ، جو ان کو دشمن رکھے اس کو دشمن رکھ. اور یہ انہی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم سب کے جو ہے نا ریڈ کراس ہے. ہم اسی کو، ان کے فرمان کو سر آنکھوں پہ مانتے ہیں. ان کے ہر حکم ہمارے لیے حجت ہے. اور صحابہ دیکھو، رسول اللہ کے صحابی تھے، وہ بالکل عزت کا مالک تھے، لیکن یہ کہ وہ ان کو ہم لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے لے کر آیا. اس کو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حجت نہیں بنے. ان کو ان کی ہر چیز اوکے، نو پرابلم، لیکن یہ کہ ہم دین ان سے نہیں لیتے. جن کے پاس علم ہے ان سے دین لیتے ہیں. دین عالم کے پاس ہوتا ہے، ایک عام انسان. 2 منٹ ہو گئے بھائی آپ کے. مجاہد صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ فرمانا ہے بھی جب 2 منٹ ہو جائیں مجھے روک دیا کریں، جب ان کے 2 منٹ ہو جائیں ان کو روک دیا کریں. ٹھیک ہے مجاہد صاحب؟ جی ضرور مفتی صاحب. ایک چھوٹی سی بات میری آپ نے ان کے سامنے رکھنی ہے. بس چھوٹا سا میرا ایک سوال، ایک لفظی، کہ کیا حضرت بلال کو یہ صحابی مانتے ہیں اور ان کے طریقے کو یہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر کرنا یہ انعام نہیں ہے ان کا؟ یہ بس سر دیکھو، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ اس کو صحابی، میں کون ہوں میں اس کو صحابی مانوں؟ اللہ. اور نیا موضوع نہ داخل کریں بھائی. گزارش ہے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو موضوع سے متعلق کیا کریں بھائی. گزارش ہے. جعفری صاحب، ہمارا موضوع پہلے انعام یافتہ والا ختم ہو چکا ہے. آپ والسابقون الاولون کے اوپر دلیل نہیں پیش کر سکے. اس کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ کا معاملہ سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. شرط کی تھرو آپ بات کریں. گزارش ہے بھائی، یہ 2 منٹ میرے ہیں، 2 منٹ میرے ہیں، اس میں بولے نہیں. مجاہد صاحب جب میرے 2 منٹ پورے ہو جائیں تو پھر آپ نے مجھے ٹوک دینا. عزیز دوستو، گزارش یہ ہے کہ اس بندے نے یہ کہا ہے کہ صحابہ غلط اس لیے ہیں کہ ان کا انتخاب کیا گیا، لوگوں نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور رسول اور جو حضرت علی ہیں ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں ہے، وہ غلط لوگ نہیں ہے. خاموش ہو جائیں بھائی، خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی کہ ان کی خلافت کو غلط کہا. خلافت تو غلط ہے نا آپ کے یہاں کے نہیں ہے، ان کی خلافت صحیح ہے. خلافت وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہوا ہے. ہاں وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ انتخاب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انتخاب لوگوں کی. اب لوگ اگر اپنے نبی انتخاب کرے تو کیسے لگے گا، یا اپنے امام انتخاب کرے کیسے لگے گا؟ وہ غلط ہے نا آپ کے ہاں، یعنی وہ طریقہ غلط ہوا جس کے ذریعے صحابہ منتخب ہوئے. ایسے ہی ہے وہ طریقہ غلط ہے. ہاں یہ بات سننا ہے بھائی. گزارش ہے، بات بالکل واضح ہو چکی ہے. آپ میرے 2 منٹ لگا دیں بھائی. مجاہد صاحب، میں اس کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی صحابہ جس طریقے سے خلیفے بن گئے وہ طریقہ غلط ہے، اور طریقہ صحیح کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، اور وہ اس کے بارے میں یہ جو روایات پیش کرتے ہیں اس میں کوئی بھی خلیفے والی نہیں ہے بھائی. اور جو خلیفے والی روایت ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ اسے آپ خلیفہ ثابت کریں. وہ اس کی سند کے اوپر کلام ہے، اس نے وہ پیش بھی نہیں کی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو بہرحال میری آپ سے گزارش ہے، اب میں وہ طریقہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جس طریقے پہ حضرات صحابہ کرام خلیفہ بنے ہیں اور جس طریقے پہ حضرت علی خلیفہ بنے ہیں. لو جی، اس حوالے سے کتاب ہے جی حضرت امام علی کے خطبوں کے اوپر، جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو چھاپا المکتبۃ الشیعہ آن لائن لائبریری کے اوپر ہے. آپ ادھر جا کے ابھی اس کو سرچ کریں، آپ کے سامنے صفحہ نکل آئے گا جو میں پڑھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کتاب کا نام ہے حضرت امام علی کے خطبے. ٹھیک ہے، اور جلد نمبر ہے جی 3، یہ عربی میں کتاب ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 7. ٹھیک ہے، المکتبۃ الشیعہ میں بھی آپ کے سامنے کتاب کو لگا دیتا ہوں.
تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. دیکھ لیں، یہ المکتبات الشیعہ بھائی، ٹھیک ہے، شیعہ آن لائن لائبریری. یہ ہے جی حضرت امام علی کے خطبے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہج البلاغہ. یہ اوپر دیکھیں، یہ نہج البلاغہ سرچ میں واضح ہو رہا ہے کہ یہ نہج البلاغہ سے نکالا گیا، ٹھیک ہے. جلد نمبر اس کی ہے جی 3 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 7، ٹھیک ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں. وَمِن کتاب لَهُ علیہ السلام الی معاویہ، یہ وہ خط ہے کہ جو حضرت علی نے جناب معاویہ کی طرف بھیجا. اس میں حضرت علی نے کیا لکھا جی؟ اس خط میں حضرت علی نے لکھا اِنَّهُ بَایَعَنِ الْقَوْمَ الَّذِينَ بَایَعُوا ابا بکر، اور میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے کہ جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے، اور عمر کی بیعت کی ہے، اور عثمان کی بیعت کی ہے. اچھا، کس پر انہوں نے میری بیعت کی ہے؟ کہتے ہیں میری بیعت بھی اسی پر ہوئی ہے جس پر ان لوگوں کی بیعت ہوئی تھی. فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، تو کوئی ایسا بندہ جو یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس بیعت کے وقت جو موجود ہو، تو اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو رد کرے، ٹھیک ہے. اور جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو رد کرے، ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَإِنَّمَا الشُّورَى، یہ ہے بھائی، وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، شورا مہاجرین اور انصار کا حق ہے بھائی. شورا جس کو ہم اہل حل و عقد کہتے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے چند منتخب لوگ. فَإِنِ اجْتَمَعُوا، یہ ہے بھائی، پس اگر یہ جو شورا ہے مہاجرین اور انصار کی شورا، اگر یہ جمع ہو جائے کسی علی رجل، کسی بندے پر، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو امام قرار دے دے. اور کون بھائی؟ مہاجرین اور انصار کی شورا کسی بندے کے اوپر جمع ہو جائے اور کہے یہ امام ہے، اس کو امام قرار دے دے، تو کیا ہوگا؟ کَانَ ذَلِكَ للہ رضا، تو اس کے لیے اللہ کی رضا ثابت ہے. اور اس بندے کے لیے اللہ کی رضا ثابت ہے بھائی. یہ حضرت علی کا خط ہے جو آپ نے جناب معاویہ کی طرف بھیجا تھا. یہ تمہاری لائبریری ہے، تمہاری اپنی کتاب ہے، ابھی اس کو نکال کے ادھر کے دیکھ لو. جتنے شیعہ سن رہے ہیں سب دیکھ لیں بھائی. آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے عزیز دوست. آپ خود اپنی کتابوں کو دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں. اچھا جی، آگے اس سے بھی بڑی بات ہے. کہا کہ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ، اگر کوئی ان کے امر سے نکل جائے. امر سے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مہاجرین اور انصار یہ فیصلہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا لیں، تو جو اس خلیفے کو خلیفہ تسلیم نہ کرے تو وہ نکلنے والا ہوگا طعن کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وہ بدعتی ہو جائے گا بھائی، یعنی جو وہ بدعتی ہے جو ابو بکر و عمر عثمان و علی کی خلافت کو نہ مانے. حضرت علی کا فتویٰ یہ ہے وہ بدعتی ہے. اور یہ فتویٰ صرف اپنے لیے نہیں ہے، ابو بکر و عمر عثمان و علی سب کے لیے ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے ان لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو خلیفہ بنایا، اور اسی طریقے پہ میں خلیفہ بنا ہوں جس طریقے پہ یہ لوگ بنے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہو یہ نص ہے، یہ نص ہے جی، یہ دلیل ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی دلیل تھی اور تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ جناب علی کو پتہ ہے، آپ کو پیش کرنی چاہیے تھی یا کہ بھئی میں اس دلیل کے تحت خلیفہ ہوں، مجھے خلیفہ تسلیم کرو. آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. آپ نے فرمایا بھی یہ کافی ہے کہ مجھے مہاجرین اور انصار نے انتخاب کیا. یہ کہتا ہے لوگوں نے انتخاب. اور بتاؤ یہاں پہ حضرت علی کو کس نے انتخاب کیا؟ یہ تمہاری کتاب نہیں ہے. اچھا جی آگے سن لیں کیونکہ ہم نے بات ختم کرنی ہے، اس کے اوپر بات تو بہت بڑی ہو سکتی تھی. آگے بھائی سنیں. فَإِنْ أَبَا، اور کہتے ہیں اگر کوئی بندہ انکار کر دے نا، اس بندے کا انکار کر دے جس کو مہاجرین اور انصار منتخب کر لیں بطور خلیفہ، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اب کیا ہے اس کے لیے؟ فرمایا کہ قاتلوہ، تو قتال کرو بھائی اس کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ اس کے ساتھ جنگ کرو. او بھائی سن رہے ہو؟ ادھر ہی موجود ہو کہ کہیں چلے گئے ہو؟ جی بھائی مفتی صاحب میں کہا جا سکتا ہوں آپ کے حضور کو.
آپ جناب بڑے معزز بند ہیں، میں آپ کی میں آپ کو سلام کروں گا اس بات پہ کہ بھائی آپ نے بڑی تسلی سے میری بات سنی، اور مجھے یہ ایک اور بھی بات لگتی ہے آپ کے انداز سے، یہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حقیقت پسند بندے ہیں بھائی۔ سر میرا دیرینہ خواہش ہے کہ ہم سب آپ کو ابھی بھی ہم بھائی سمجھتے ہیں، آئندہ بھی سمجھے رہیں گے، کیا بات وہ مسلمان بھائی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میرے جو موضوع ہے وہ حق دو طرف نہیں ہو موضوع کو سکتے۔ چھوڑ دیں بھائی، میری بات سنیں ایک منٹ، اگر آپ موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ پھر میں آپ کے اوپر مناظرانہ گرفت کروں گا۔ ابھی آپ نے کوئی پیار محبت والی باتیں کرنی ہے تو کرو، نہیں تو پھر میں یہ دوبارہ شروع کیا نا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آپ پیار اب یہ بات محبت کرو، شروع سے ہے آپ ہمارا، دیکھو شروع سے ہمارا اپنے ساتھ پیار سے ایک محبت دو والا منٹ مجھے بھی پیغام دیں ہے۔ آپ۔ جی جی شروع سے ہمارا آپ کے ساتھ پیار محبت والا پیغام ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ اچھا ہمیں سنیں ایک بھائی، ہونا سنیں ہے، سب ہمیں دوستوں ایک کو ہونا پتا ہے، سب دوست، کیونکہ یہ بندہ دیکھیں بھائی، ہمارا کسی کی تذلیل کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ نوبل کہہ رہے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تذلیل کرنے کا مقصد نہیں ہے، اگر مقصد ہوتا ہے تو میں ابھی اس کو ادھر پکڑ لیتا، اس کو میں کہتا رجوع کرو وہ کرو، لیکن یہ چونکہ عوامی بندہ ہے بھائی، یہ سیکھنے کے لیے آیا ہم سے، چونکہ اس نے بات سخت کی تھی تو اس لیے میرا لہجہ اس کے ساتھ سخت ہو گیا، لیکن یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ کسی بات کے اوپر سخت ہوئے ہیں، ویسے ہماری یعنی نہیں یاری دوستی لگی ہے کہ نہیں جعفری صاحب؟ بالکل بالکل آپ سے بالکل دوستی ہے بھائی، آپ سارے مسلمانوں سے ہماری دوستی ہے، دیکھو اور ہماری آپ تشریف لایا کریں ہماری برانڈ پہ، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بھائی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ سر آپ ایک جاتے جاتے ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ جی فرمائیں۔ کہنے اچھا کا مقصد اپنا یہ ہے کہ مختصر سوال کریں بھائی، جی بس ایک ٹائم چھوٹا سا ضائع نہ سوال کریں۔ ہے، اگر آج جی کربلا کی میدان سجی ہوتی تو آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیتے یا یزید کی؟ اگر آج کربلا کا میدان سجا ہوتا جی تو کیا، اور آپ چونکہ کس کے آپ کو ساتھ ظلمن، دیتے؟ سنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن قتل کیا، جن لوگوں نے قتل کیا وہ ظالم لوگ ہیں، سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ آپ کے اوپر انہوں نے جبر کیا ہے، سمجھ آئی نا؟ وہ جس بندے نے آپ کو قتل کیا ہے خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو، سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ ہماری ماشاء اللہ۔ دن رات اس کے لیے بد دعائیں ہیں کہ جس بندے نے قتل کیا ہے۔ سر بس آج سے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سر۔ ایک دو منٹ دیں گے صرف جعفری صاحب کے ساتھ۔ جان دے مجھے شکار مزید ہر بندے کو شکار نہ کرے، اللہ حافظ۔ اجازت ہو گئی ہے جو تسلیم کر گیا مجاہد یار، اچھا پھر ٹھیک۔ کوئی ہاتھ کدھر اولا بھی رکھی دا ہے